الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم و منب سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل آپ بارہا سن چکے ہیں۔ میں تمہید کے طور پر عرض کرتا ہوں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ ولی کا معنی دوست بھی آتا ہے، اور ولی کا معنی قریب ہونا بھی آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جو قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ لیکن قربت، قریب ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرب عام ہے اور ایک قرب خاص۔ اسی قرب خاص کو قرب محبت بھی کہتے ہیں۔ قرب عام یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہے، اور رب تبارک و تعالی کائنات کی ہر چیز سے قریب ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالی کی قربت سے خالی نہیں۔ ہر بندہ خدا رب کے قریب ہے اور رب اپنے بندے کے قریب ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ قربت ہے اور یہ قریب ہونا عام طور سے ہے، یعنی ہر چیز کے قریب رب تبارک و تعالی ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
لیکن یہ قربت اور یہ قرب عام کہلاتا ہے۔ قرب عام سب کو حاصل ہے، لیکن قرب خاص جسے قرب محبت کہا جاتا ہے وہ کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے قرب خاص فرماتا ہے، جب قرب محبت کسی کو عطا فرماتا ہے، تو اس قرب محبت کا بیان حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی قرب محبت، قرب خاص رب تبارک و تعالی کا چاہیے تو نوافل کی کثرت کیجیے، مستحبات و نوافل پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب نوافل کاموں پر کثرت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ قرب محبت اور قرب خاص وہ ہے جو بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندہ نوافل پڑھتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، مستحبات پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لیکن ایک قرب وہ ہے جو رب تبارک و تعالی کی جانب سے ہی ہوتا ہے، اس کا بھی بیان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو قرب محبت دیتا ہے، جب کسی کو قرب خاص میں جگہ دیتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ایک ہے قرب عام جو سب کو حاصل ہے، ایک ہے قرب خاص جو کبھی بندے کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قریب کر لیتا ہے، اور کبھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کر کے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانی مخلوق میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمانی مخلوق تم بھی اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرو۔ اب اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرنا یعنی جو اللہ کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے اس سے محبت کرنا، یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہاں سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت کا اظہار کرنا بھی سنت الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار محبت فرمایا، جبرائیل کو بلا کے فرمایا جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے بندے سے محبت کر۔ یہ تحریک آسمانوں پر ہی نہیں چلی بلکہ آسمانی مخلوق میں پھیلنے کے بعد اس تحریک کو زمین پہ اتار دیا گیا، یعنی یہ تحریک محبت زمین پر اتر آئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی محبت اپنے دیگر بندوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو یہ بات بیجا ہوگی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، بلکہ ہماری کیا اوقات ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ یہ تحریک آسمانی ہے
اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ سنت الہی، سنت جبریل اور سنت ملائکہ اور سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے جنہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، جنہیں قرب محبت میں جگہ دیتا ہے، انہی اولیاء میں سے ایک نام نامی اسم گرامی جو قطب المدار زندہ شاہ مدار سے مشہور ہیں، اور نام ہے سید بدیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے حضرت قطب المدار کو چن لیا تھا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ قطب مدار کبار اولیاء میں سے ہیں، اور کبار یہ جمع ہے اکبر کی۔ اکبر اس میں تفضیل ہے، مطلب یہ ہوتا ہے اکبر کا جو سب سے زیادہ بڑا ہو، جو بڑا ہو، یعنی اولیاء کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قطب مدار کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے تحت جو اولیاء آتے ہیں آپ کو ان اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حلب میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت اپنے والد محترم جن کا نام نامی اس میں گرامی سید قطبۃ الدین ہے اور عرف ہے سید علی حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ، والدہ محترمہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ ثانیہ جو بی بی حاجرہ سے مشہور تھی۔ حضرت قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو صبح صادق کا وقت تھا اور میرا گھر نور سے جگمگ جگمگ ہونے لگا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے پیدا فرما دیا، اور پھر وہی اسباب پیدا ہوتے چلے گئے۔ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ 5 سال کے ہوئے تھے، آپ کے والد نے آپ کے استاد محترم حضرت سید حذیفہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت قطب المدار نے ان سے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے علوم سیکھ لیے۔ درس نظامی میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علوم تو سیکھے ہی تھے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لطائف اشرفی کے اندر کہ قطب المدار وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے مروج علوم تو سیکھے ہی تھے، لیکن وہ علوم بھی سیکھے تھے جو اولیاء کو کم حاصل ہوا کرتے ہیں۔ وہ علوم کیا تھے؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم تھے ریمیا، کیمیا، سیمیا، ریمیا جیسے نام کے علوم تھے۔ ہم نے تو یہ نام بھی نہیں سنے ہیں، پڑھنا تو کجا۔ علم ریمیا، علم کیمیا، علم سیمیا، یہ وہ علوم تھے جو نادر الوجود ہونے کے باوجود قطب مدار نے سیکھ رکھے تھے۔ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ حلب میں، ملک شام کے ایک شہر حلب میں اور اس کے محلہ جنار میں پیدا ہوئے۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے اپنے استاد گرامی سے تعلیم حاصل کی، مروجہ علوم سیکھے، انہی علوم کے علاوہ نادر الوجود علوم بھی حاصل کیے۔ اب میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کسی ولی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ غوث اعظم کی تاریخ ہو، چاہے خواجہ غریب نواز کی سوانح حیات ہو، چاہے قطب المدار کی سوانح حیات ہو، چاہے نظام الدین اولیاء کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ولی کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کی زندگی پڑھ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ نانا کے دین کو سیکھ لیا تھا۔ ہم بھی اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ولیوں کے چاہنے والے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ذکر تو کر لیتے ہیں لیکن علم دین کے قریب نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم 70 تو منا لیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ 11 تو منا لیتے ہیں، 6 کی فاتحہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم علم دین سیکھنے کے شوقین نہیں بنتے؟
ان اولیاء اکرام کی ذات بالا تبار کی سیرتیں سوانح ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین کے ساتھ ساتھ وہ علوم بھی حاصل کیے جو نادر الوجود تھے۔ آپ کا شوق علم بھی دیکھیں، علم دین کی طلب کا شوق بھی دیکھیں۔ ہم بھی ہیں، مرید تو ہو گئے ہیں، لیکن علم دین سیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہمیں مسائل شرعیہ سیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، بس مرید ہو لو اور نیاز دلوا لو، یہی کافی ہے۔ یہ کچھ چند باتیں ہوتی ہیں، چند جملے جو کچھ کے دلوں پہ لگ جاتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ نیاز تو دلا لیتے ہیں علم دین سے، علم دین کے قریب ہوتے ہی نہیں ہے۔ یہ بات کہی جائے گی اور دل پہ لگنا بھی چاہیے۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ ایسے ہی تھوڑی دنیا میں آئے تھے۔ ان کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس میں پہلا لفظ آیا تھا اقرا، محبوب پڑھیے۔ پہلی وحی نازل کی، رب نے فرمایا اقرا، محبوب پڑھیے۔ ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب میں پہلی وحی جب ہمارے نبی پہ نازل ہوئی تو رب نے فرمایا اقرا پڑھیے، پڑھنے سے شروعات کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کی زندگی پڑھو تو ان کی زندگی میں علم دین ملتا ہے، مدار پاک کی زندگی میں علم دین ملتا ہے، خواجہ غریب نواز کی زندگی میں علم دین ملتا ہے۔ اس کائنات کے پردے پر کوئی ایسا ولی نہیں ہوگا جس نے علم دین حاصل نہ کیا ہو۔ ہر ولی نے علم دین حاصل کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، دین سے قریب کریں۔ جب دین سے قریب ہوں گے تبھی اچھے برے کی تمیز ہو پائے گی، تبھی متقی بن پائیں گے۔ کچھ لوگوں کے دماغ پر یہ بیماری بھی چھائی ہوئی ہے کہ بغیر علم کے بھی تقویٰ آ جاتا ہے۔ بڑا دور کی بات کہہ دی، بغیر علم کے تقویٰ آ جاتا ہے۔ بغیر علم کے بھی کوئی متقی بنتا ہے۔ اگر بغیر علم کے کوئی متقی بن جاتا تو پھر غوث اعظم جیلان سے ایران، جیلان سے عراق نہیں جاتے بغداد میں علم دین حاصل کرنے، یا مدار پاک سید حذیفہ شامی کی بارگاہ میں زانو تلمس طے نہ کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ بغیر علم کے تو کچھ حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کریں گے تبھی تقویٰ آئے گا، اور بغیر علم کے تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کریم کی آیات کریمہ اٹھا کر کے دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کو۔ اب رب کائنات کے کلام میں دوسری آیت میں پڑھ دوں، پتہ لگے گا کہ ڈرتے کون ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب نے فرمایا اللہ کے بندوں میں تو علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم کے بغیر تقویٰ نہیں آ سکتا۔ علم دین حاصل کرو تاکہ پتہ لگے کہ ہم مدار پاک کے ماننے والے ہیں۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ پتہ لگے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، پتہ لگے کہ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں۔ صرف 11ویں 6ٹھی اور 70ویں میں لگ کے نہ رہ جائیں، بلکہ اپنے مدرسوں میں بچوں کو داخلہ دلوائیں، علم دین حاصل کروائیں، اور جب وہ گلی سے گزرے تو دیکھنے والا کہے کہ علم دین حاصل کر کے جا رہا ہے، دیکھو یہ پکا مداری ہے۔ بنو مداری، نسبت حاصل کرو اولیاء اللہ کی۔ ہم منع نہیں کرتے، مداری بننا چاہیے۔ الحمدللہ ہم رضویوں اور سنیوں سے بڑا کوئی مداری نہیں، ہم سے بڑا کوئی مدار پاک کا چاہنے والا نہیں۔ ہم سنی اور رضوی ہی جانتے ہیں کہ اولیاء کا ادب کیا ہوتا ہے، ورنہ دوسرے والے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے مولانا صاحب ہیں، وہ کہاں ولی تھے۔ ہم سے پوچھو، ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ وہ تو یہ کہہ گئے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، اور آقاؤں یہ آقا کی جمع ہے، اس میں کوئی ایک آقا تھوڑی مراد ہے کہ غوث اعظم مراد ہے یا شاہ برکت اللہ مراد ہے، بلکہ آقاؤں فرمایا، آقاؤں یعنی نرے آقا۔ اب جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کا آقا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا مدار پاک کو جدا مت سمجھنا، غوث پاک کو الگ مت سمجھنا، بلکہ یہ ہمارے آقا ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔
یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. بس کچھ لوگ ہیں جو دیمک کی طرح قوم میں آ لگتے ہیں اور بس کان بھرنے میں لگے رہتے ہیں کہ اسے مانو اسے مت مانو، اسے مانو اسے مت مانو. حدیث قدسی میں رب نے فرمایا اولیائی تحت قبائی، میرے جتنے ولی ہیں وہ میری چادر رحمت کے نیچے ہیں. کائے کے نیچے ہیں؟ میری چادر رحمت کے نیچے ہیں. ایک چھت میں رہنے والے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے آپس میں محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی چادر رحمت کے نیچے رہنے والے یہ ولی آپس میں محبت کرتے ہیں. اگر کسی نے ان سے دور کیا ہے تو وہ ہم ہیں یا آپ ہیں. ہمارے آپ کے کرتوت ہیں کہ فلاں سے محبت فلاں سے محبت، بلکہ ہمارا تو یہ شیبہ ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا اور علوم نادر الوجود کا حصول کر لیا، تب آپ کے دل میں شوق جاگا علم باطن حاصل کرنے کا. علم باطن کی تلاش میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. مکہ مکرمہ پہنچے، صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتف غیبی سے آواز آئی بدیع الدین دارالسلام چلے جاؤ، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے. صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے قطب المدار کہا بدیع الدین دارالسلام یعنی بیت المقدس چلے جاؤ، بیت المقدس مسجد اقصی چلے جاؤ، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے. حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے خانہ کعبہ کی حاضری کے بعد روضہ رسول پر حاضری دی اور وہاں سے دارالسلام کے لیے رخت سفر باندھ لیا. جب دارالسلام بیت المقدس پہنچے تو وہاں جا کر کے جب پہنچے تھے تو وہاں بیٹھے ہوئے جسے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلسلہ طیفوریہ کا ایک قلندر بیٹھا ہوا تھا اور بایزید بستامی جس کا نام تھا. کہا بدیع الدین چلے آؤ، تمہارے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. حضرت زندہ شاہ مدار ان کی بارگاہ میں پہنچے. بایزید بستامی جو طیفور شامی کے نام سے مشہور ہے. ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کی تلاش کرتا ہے اور مراد وہ ہوتا ہے جس کی تلاش پیر کرتا ہے. تو سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار مرید ہی نہیں بلکہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ پیر کی مراد بھی ہیں. کہا بدیع الدین آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مرید کیا اور 2 سال تک اپنے پیر کی بارگاہ میں رہے. 2 سال خدمت انجام دینے کے بعد جب پیر کا وصال ہوا اس کے بعد آپ پھر خانہ کعبہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں اور وہاں حج کی نیت سے پہنچتے ہیں. جب حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد جب فراغت حاصل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر پہنچ گئے. حضور کے روضہ مطہر کا دیدار کیا. حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر آرام کر رہے تھے. غنودگی کا عالم تھا. خواب میں مقدر بیدار ہوا، جانے جانا فصل بہاراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور ارشاد فرمایا بدیع الدین یہاں کیسے بیٹھے ہو، جاؤ تمہارا کام تو ہندوستان میں ہوگا. ہمارا ملک بہت بڑا خوش نصیب ہے کہ یہاں بہت سے اولیاء کو رسول اللہ نے خود بھیجا ہے. جیسے خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ہندوستان بھیجا کہ جاؤ ہندوستان میں تمہارا کام ہے، دین کی تبلیغ تمہیں ہندوستان میں کرنی ہے. اسی طرح قطب المدار کو بھی ہندوستان بھیج دیا اور جس وقت قطب المدار آئے تھے اس وقت غوث اعظم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت خواجہ غریب نواز بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یعنی ہندوستان میں اگر مبلغ اسلام کسی کو اول درجے کا کہا جا سکتا ہے تو وہ قطب المدار کی ذات ہے. ہندوستان میں تبلیغ دین کرنے کے لیے سب سے پہلے کون آیا؟ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ہندوستان میں سب سے پہلے آئے تبلیغ دین کرنے کے لیے. یہ وہم اور یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی یا ہمارے مقررین نے کہی کہ ہندوستان میں اسلام خواجہ غریب نواز سے پھیلا ہے. یقیناً خواجہ غریب نواز سے اسلام پھیلا ہے
لیکن خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہی ہندوستان اسلام نہیں آیا. اسلام خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہی ہندوستان نہیں آیا، بلکہ خواجہ غریب نواز جب آئے تھے تو آپ سے پہلے اسلام ہندوستان آ چکا تھا. حضرت سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 242 میں ہوئی تھی، 242 میں، اور آپ نے 5 سال کی عمر کے بعد 14 سال تک تکمیل علوم و فنون کی. اس کے بعد آپ 286 ہجری میں ہندوستان تشریف لے کے آئے. 286 ہجری میں آپ ہندوستان آئے، اور غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ غوث اعظم کی ولادت کی تاریخ ہے 470 یا 471، اور اس وقت سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار 286 میں ہندوستان آ چکے تھے. تبلیغ دین کا جذبہ لے کر اس گھٹا ٹوپ ہندوستان کے اندر حضرت سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار تشریف لائے، اور کبھی اپنا چہرہ دکھا کر کسی کو مسلمان کیا تو کبھی اپنی کرامت دکھا کر مسلمان کر لیا. اور آپ کا وصال 838 میں ہوا. مختلف اقوال ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 838 میں آپ کا وصال ہوا. اس حساب سے آپ کی عمر 596 سال بنتی ہے. 596 سال کے اندر آپ نے دنیا کے بہت ممالک کا سفر بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ بہت سی پہاڑیوں اور بہت سے علاقہ اور بہت سے ممالک میں آپ کی آرام گاہ چلہ گاہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. یہ اللہ کے کبار اولیاء میں سے ہیں حضرت سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی اللہ کے بندوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے آتے ہیں. اللہ کے ولی آپس میں محبت پیدا کرنے آتے ہیں، جدا کرنے نہیں آتے ہیں. لیکن جدا اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے منہ پہ تماچا مار کے کہنا کہ ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم نہ ہی اعلیٰ حضرت سے جدا ہوں گے اور نہ ہی قطب المدار سے جدا ہوں گے، بلکہ ہمارا تو وظیفہ یہ رہے گا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.